السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اور تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عنوان ہے ابواب صفت جہنم، جہنم کی صفت کے ابواب، کہ جہنم کا وصف کیسا ہے۔ حدیث نمبر 2675 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب صفت جہنم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی صفت النار۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن اخبرنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی عن العلاء بن خالد الکاہلی عن شقیق عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ قال عبداللہ بن عبد الرحمن والثوری لا یرفعہ۔ دوزخ کی صفت کا بیان، جہنم کی صفت کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن یعنی قیامت کے دن جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں ثوری نے اسے مرفوع نہیں بیان کیا۔ تو بہرحال جہنم کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کو 70,000 لگامیں ہوں گی اور اس کو میدان حشر میں قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا۔ 70,000 لگامیں ہوں گی۔ لگام ہوتی ہے اصل میں جانور کو آگے بڑھنے سے، سرکشی کرنے سے روکنے کے لیے۔ تو جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں اور ہر ایک لگام کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں جو اس کو اپنی گرفت میں رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2676۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الملک بن عمرو وابو عامر العقدی عن سفیان عن العلاء بن خالد بهذا الاسناد نحوه ولم يرفعه۔ سفیان نے بھی علاء بن خالد سے اسی سند کے ساتھ غیر مرفوع روایت نقل کی۔ حدیث نمبر 2677۔ حدثنا عبداللہ بن معاویۃ الجماحی حدثنا عبدالعزیز بن مسلم عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج عنق من النار یوم القیامۃ له عینان تبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق يقول انی وکلت بثلاثۃ بكل جبار عنید بكل من دعا مع اللہ الہا آخر وبالمصورین۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی دونوں آنکھیں ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی، اور 2 کان ہوں گے جو سنیں گے، اور ایک زبان ہوگی جو کہے گی، بولے گی۔ کیا کہے گی؟ مجھے 3 آدمیوں پر مسلط کیا گیا ہے، ہر متکبر، تکبر کرنے والا، سرکش، دوسرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارنے والے پر مجھ کو مسلط کیا گیا ہے، یعنی مشرک پر، شرک کرنے والے پر، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والے پر مجھے مسلط کیا گیا، اور تصویریں بنانے والوں پر۔ قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، دونوں آنکھیں ہوں گی اور اس کے 2 کان ہوں گے اور اس کی ایک زبان ہوگی۔ زبان سے وہ یہ کہے گی کہ جہنم کو کن پر مسلط کیا گیا ہے؟ تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے،
اور اپنی بڑائی جتانے والے پر مقرر کیا گیا ہے جہنم کو۔ اور دوسرے نمبر پر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بھی جہنم رسید ہوگا، اس کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور تصویریں بنانے والوں کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اسی لیے بلا ضرورت تصویر کھنچانا درست نہیں ہے، بلکہ حرام ہے تصویر کشی کرانا، ویڈیوگرافی وغیرہ سب بلا ضرورت بغیر کسی حاجت کے ایسا کرنا حرام ہے۔ جیسا اب لوگ شادی، ولیمہ، سانچک، منجے وغیرہ مختلف چھوٹے چھوٹے فنکشنز اور دعوتوں میں جو ہے ویڈیوگرافی وغیرہ کرتے ہیں جی، تو لوگوں کا چھوٹی چھوٹی فنکشنوں کے لیے، شادی ولیمہ وغیرہ تقاریبوں کے لیے ویڈیوگرافی کرنا، فوٹو لینا، کیا یہ بھی حرام ہے؟ اب اس میں اصل میں تصویر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ تصویر کا اطلاق کس پر ہوتا ہے اور اس کی کیا تعریف ہے، تصویر سے مراد کیا ہے۔ جیسے پہلے بھی لوگ تصویر اتارتے تھے، لیکن اب جو نیا طریقہ ہے اس کا ویسا نہیں تھا، بلکہ وہ قلمی تصویر ہوتی تھی، ہاتھ سے اتارتے تھے، خیالی تصویر ہوتی تھی۔ اور بعض محدثین کرام فرماتے ہیں کہ تصویر سے مراد یہاں پر مجسمے بنانا ہے، مجسمے وغیرہ بنانا ہے جس میں انسان روح نہیں پھونک سکتا۔ غالباً اس سے پہلے بھی ایک حدیث شریف گزری ہے کہ تصویر بنانے والوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم مجسمہ تو تیار کر لیے، اب اس میں روح پھونک کر بتاؤ۔ تو بہرحال بڑی سخت وعید آئی ہے تصویر اتارنے والوں کے لیے، تصویر بنانے والوں کے لیے، اسی لیے اس سے جہاں تک ہو سکے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنا چاہیے، بلا ضرورت تصویر کھنچانا درست نہیں ہے۔ اور یہ شادی ولیمہ بلا ضرورت ہی چاہیے؟ ہاں بلا ضرورت ہے، اس میں کوئی ضرورت جی اس سے حاصل کیا ہے؟ جی ہاں جہاں پاسپورٹ بنانے کے لیے، پاسپورٹ ہے، حج کو جانے کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے، راشن کارڈ ہے، جہاں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے وہاں پر اجازت ہے۔ حدیث نمبر 2678، باب ما جاء فی صفت قعر جہنم۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا حسین بن علی الجعفی عن فضیل بن عیاض عن ہشام بن حسان عن الحسن قال قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا منبر البصرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصخرة العظیمة لتلقى من شفیر جہنم فتحوی فيها 70 عاما ما تفضي الى قرارها قال وكان عمر يقول اكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد لا نعرف للحسن سمعا عن عتبة بن غزوان وإنما قدم عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمر وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر۔ یہ بیان اس حکم کا جو جہنم کی گہرائی کی صفت کے بارے میں آیا ہے کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عتبہ بن غزوان نے ہمارے اس منبر یعنی بصرہ کے منبر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت بڑی چٹان جہنم کے کنارے سے پھینکی جائے گی تو وہ 70 برس نیچے گرتے رہے گی، پھر بھی اپنے ٹھکانے تک نہیں پہنچ پائے گی۔ جہنم کی گہرائی، اس کی گہرائی اور اس کی جو تہ ہے وہ اتنی گہری ہے، جہنم اتنی گہری ہے کہ اگر اس کے کنارے سے ایک بڑی چٹان حالانکہ اوپر سے جب کوئی چیز پھینکی جاتی ہے نیچے تو ثقیل ہونے کی وجہ سے، وزنی ہونے کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں لگتا، فوراً تیزی کے ساتھ نیچے پہنچ جاتی ہے، لیکن جہنم کی گہرائی بتائی جا رہی ہے کہ اس کے کنارے سے اگر ایک بڑی چٹان جہنم کے اندر ڈھکیلی جائے، ڈال دی جائے تو وہ 70 سال تک نیچے اترتے رہے گی لیکن پھر بھی تہ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ تو جہنم کی گہرائی 70 سال سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کو زیادہ یاد کیا کرو، جہنم کا کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ اس کی گرمی نہایت سخت ہے اور اس کی گہرائی بہت بڑی ہے، اور یقیناً اس کے گرز لوہے کے ہیں، یعنی گرز جس کے ذریعے جہنمیوں کو سزا دی جائے گی، ان کو مارا جائے گا، وہ بڑی سخت ہے، لوہے کے ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عتبہ بن غزوان سے حسن بصری کے سماع کا علم نہیں رکھتے، کیونکہ
عتبہ بن غزوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بصرہ آئے تھے اور خلافت فاروقی کے 2 سال باقی تھے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کی گہرائی اور اس کی گہرائی اس قدر زیادہ ہے کہ اگر ایک چٹان جہنم کے کنارے سے ڈال دی جائے، جہنم میں پھینک دی جائے تو اس 70 سال تک نیچے اترتے رہے گی، پھر بھی تہ تک نہیں پہنچے گی۔ اسی لیے جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی گرمی بڑی سخت ہے اور اس کی گہرائی بہت اندر ہے، اور اس میں جو جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے جو آلات استعمال کیے جائیں گے وہ سب کے سب لوہے کے ہیں۔ حدیث نمبر 2679، حدثنا عبد بن حمید حدثنا حسن بن موسیٰ عن ابن لہیعۃ عن دراج عن ابی الہیثم عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خریفا ويهوي فيه كذلك ابدا۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا الا من حدیث ابن لہیعۃ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعود آگ کا ایک پہاڑ ہے، سعود جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کافر 70 سال اس پر چڑھتا اور گرتا رہے گا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سأرہقہ صعودا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مدثر میں۔ تو سعود جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے، ایک پہاڑ ہے، آگ کا پہاڑ ہے جس پر کافر 70 سال تک چڑھتا رہے گا اور اس کے اوپر سے نیچے گرتا رہے گا۔ مختلف قسم کے عذاب جہنم میں دیے جائیں گے۔ ادنا عذاب کے بارے میں آ رہا ہے، آگے آئیں گا غالباً کہ کم سے کم جو عذاب دیا جائے گا جہنم میں، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے، جس کی گرمی اور شدت کی وجہ سے دماغ کھولنے لگے گا انسان کا۔ کم سے کم جو عذاب ہے جہنم کا وہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ حدیث نمبر 2680، باب ما جاء فی عظم اہل النار۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا محمد بن عمار حدثنی جدی محمد بن عمار وصالح مولد توأمت عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرس الکافر یوم القیامۃ مثل احد وفخذہ مثل البیضاء مقعدہ من النار مسیرۃ ثلاث مثل الربذۃ قولہ مثل الربذۃ یعنی بہ کما بین المدینۃ والربذۃ والبیضاء جبل۔ ھذا حدیث حسن غریب۔ یہ بیان اس حکم کا جو جہنمیوں کے اعضاء کے بڑے ہونے کے بارے میں آیا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ان کا جسم بھی بڑا کر دیا جائے گا تاکہ ان کو عذاب بھی زیادہ سے زیادہ دیا جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کافر کا داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور ران بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جہنم میں اس کی مقعدتین یعنی اس کی مقعد 3 دنوں کی مسافت جتنی ہوگی، جیسے ربضہ ہے، یعنی مدینہ شریف اور ربضہ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اتنی بڑی اس کی مقعد ہوگی، اور بیضا ایک پہاڑ ہے۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کافروں کو، مشرکوں کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ان کا جسم بھی بڑا کر دیا جائے گا، ایک داڑھ اس کا احد پہاڑ کے برابر ہوگا، احد پہاڑ کے اتنا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا داڑھ، اور اس کی ران بیضا ایک پہاڑ کا نام ہے، ایک ران اس کی بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کافر اور مشرک جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا ہمیشہ عذاب دینے کے لیے، ان کے جسم بھی بڑے کر دیے جائیں گے، ایک داڑھ خالی احد پہاڑ کے برابر ہوگا، ایک پہاڑ کے اتنا داڑھ ہوگا ایک، اور ران بھی ایک پہاڑ کے اتنی ہوگی، اور اس کی مقعد یعنی پچھلا حصہ اس کا وہ 3 دن کی جتنی مسافت ہوتی ہے اتنا چوڑا اتنا لمبا ہوگا۔ اس کی وضاحت کے لیے فرمایا جیسے مدینہ اور ربضہ ایک مقام کا نام ہے، ربضہ اور مدینہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے 3 دن میں جو فاصلہ طے کیا جاتا ہے اتنی چوڑی اس کی مقعد ہوگی اور اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ہاں کولہے جو ہوتے ہیں پیچھے کے، اتنا بڑا اس کا وہ حصہ ہو جائے گا اس کو عذاب دینے کے لیے۔
حدیث نمبر 2681 حدثنا ابو قریب حدثنا مصعب بن المقدام عن فضیل بن غزوان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رفعہ قال ضرس الکافر مثل احد هذا حدیث حسن وابو حازم هو الاشجعی اسمہ سلمان مولا عزت الاشجعیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر کا داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ یہ حدیث حسن ہے، ابو حازم اشجعی ہیں، ان کا نام سلمان ہے اور وہ عزہ اشجعیہ کے مولا ہیں۔ حدیث نمبر 2682 حدثنا حناد حدثنا علی بن مسہر عن الفضل بن یزید عن ابی المخارق عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الکافر لیسحب لسانہ الفرسخ والفرسخین یتوطئہ الناس هذا حدیث غریب انما نعرفه من هذا الوجه والفضل بن یزید کوفی قد روى عنہ غیر واحد من الائمۃ ابو المخارق لیس بمعروف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر اپنی زبان کو 1 یا 2 فرسخ تک کافر کی زبان 1 یا 2 فرسخ تک کھینچی جائے گی، لوگ اسے اپنے پاؤں تلے رون دیں گے۔ فضل بن یزید کوفی ہیں اور ان سے کئی ائمہ نے روایت کی ہے، ابو المخارق مشہور نہیں ہے۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کافر کی زبان بھی اتنی بڑی ہوگی کہ 1 فرسخ یا 2 فرسخ، 1 فرسخ ہوتا ہے غالباً 1 فرسخ یعنی 3 میل غالباً، مطلب یہ ہے کہ کافر کی زبان چوڑی اور بڑی کر دی جائے گی، اتنی بڑی کر دی جائے گی کہ 1 فرسخ یا 2 فرسخ تک چوڑی ہو جائے گی اور لوگ اس کو رونتے ہوئے جا سکیں گے، اتنی بڑی زبان ہوگی اس کی۔ تو کافر کا داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، ران بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کا جسم بھی چوڑا چکلا کر دیا جائے گا تاکہ اس کو عذاب دیا جائے۔ تو اس کی زبان بھی اتنی ہی بڑی ہوگی کہ لوگ زبان کے اوپر چل سکیں گے، رونتے ہوئے جائیں گے اس کی زبان کو۔ حدیث نمبر 2683 حدثنا عباس بن محمد الدوری حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ حدثنا شیبان عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان غلظ جلد الکافر 42 ذراعا وان ضرسه مثل احد وان مجلسه من جہنم ما بین مکہ والمدینہ هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث الاعمش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر کا چمڑا، کافر کی جلد 42 گز موٹی ہوگی، کافر کا چمڑا، اس کا جسم، اس کی جلد 42 گز موٹی ہوگی، اس کا داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ، اس کی مقعد، اس کے کول ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان جتنی مسافت ہے اتنے طویل، اتنے چوڑے چکلے ہوں گے۔ حدیث نمبر 2684 باب ما جاء فی صفت شراب اہل النار حدثنا ابو قریب حدثنا رشدین بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابی الہیثم عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله کالمہل قال کعکر الزیت فاذا قربه الى وجهه سقطت فروة وجهه فیہ۔ هذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث رشدین بن سعد ورشدین قد تکلم فیہ من قبل حفظه۔ یہ بیان اس حکم کا جو جہنمیوں کی پینے کی صفت کے بارے میں آیا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں جب پیاس لگے گی، پیاس کی شدت سے بے چین ہو جائیں گے، تو جس طرح دنیا میں پیاس بجھانے کے لیے پانی پیا کرتے تھے، وہاں پر پانی طلب کریں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا پینے کے لیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل محل کی تفسیر میں آپ نے ارشاد فرمایا، کل محل بلکہ جہنمیوں کے پانی کے بارے میں آیا ہے قرآن میں، ان کو جو چیز پیش کی جائے گی پینے کے لیے، کل محل کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ وہ تیل کے تلچھٹ کی طرح ہے، یعنی تیل کے ڈبے میں نیچے جو کچرا جو جمع ہو جاتا ہے، زنگ آلود جو دکھتا ہے کچرا، اس کو کہتے ہیں محل۔ تو ان کو پینے کے لیے صاف پانی بھی فراہم نہیں کیا جائے گا، بلکہ گدلا پانی ان کو دیا جائے گا۔ جب وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرے گا جہنمی، کھولتا ہوا پانی، گرم پانی اس کو پینے کے لیے چمٹوں کے ذریعے اس کے قریب کیا جائے گا، تو جب جہنمی کے قریب کیا جائے گا وہ اس کے منہ کے، تو چہرے کی کھال اس میں گر پڑے گی، اور جہنمیوں کے پینے کے لیے جہنم میں جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا پیپ اور خون ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے،
اور جب پیاس بجھانے کے لیے پانی طلب کریں گے تو انتہائی کھولتا ہوا گرم گرم پانی ان کو پیش کیا جائے گا۔ جب خالی وہ پانی ابھی پئیں گے بھی نہیں، صرف قریب کیا جائے گا ان کے منہ کے، تو منہ کی کھال، چہرے کی کھال نکل کر اس میں گر پڑے گی۔ حدیث نمبر 2685۔ حدثنا سوید بن نصر حدثنا ابن المبارک حدثنا سعید بن یزید عن ابی السمح عن ابی مجیرۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحمیم لیصب علی رؤوسهم فینفض الحمیم حتی یخلص الی جوفہ فیسلط ما فی جوفہ حتی یمرق من قدمیہ وهو السحر ثم یعاد کما کان وابن جحیرۃ هو عبد الرحمن بن جحیرۃ المصری ھذا حدیث حسن غریب صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرم پانی ان دوزخیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ دوزخیوں کے سروں پر کھولتا ہوا گرم گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ سرایت کرتے کرتے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، پوری جلد کو پگھلاتے ہوئے اس پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا۔ پیٹ کے انتڑیاں وغیرہ سب کو ختم کرتے ہوئے گرم گرم کھولتا ہوا پانی کہاں سے؟ قدموں سے نکل جائے گا۔ سر پہ ڈالیں گے تو باہر سے نہیں گرے گا بلکہ جسم کے اندر اترتے ہوئے قدموں سے نکل جائے گا، پیٹ کے اندر کی تمام چیزوں کو باہر کر دے گا۔ اور یہی سحر ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، یسحر ما فی بطونہم والجلود، اس کے ذریعے پگھلا دیا جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی جلدوں کو، ان کے چمڑوں کو بھی پگھلا دے گا وہ گرم گرم پانی، اور ان کے پیٹ کے انتڑیوں کو، سب چیزوں کو باہر نکال دے گا۔ پھر بار بار اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ جب کبھی جہنم سے باہر نکلنا چاہیں گے پھر ان کو اندر ڈھکیل دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2686۔ حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ بن المبارک حدثنا صفوان بن عمرو عن عبید اللہ بن بصر عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ ویسقى من ماء صدید یتجرعہ قال یقرب الی فیہ فیکرہہ فاذا ادنی منہ شوا وجہہ ووقعت فروۃ رأسہ فاذا شربہ قطع امعاءہ حتی تخرج من دبرہ یقول اللہ تبارک وتعالی وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم ويقول وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ هذا حديث غريب هكذا قال محمد بن اسماعيل عن عبيد الله بن بصر ولا يعرف عبيد الله بن بصر الا في هذا الحديث، وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بصر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، وعبد الله بن بصر له اخ قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم واخته قد سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعبید اللہ بن بصر الذی روى عنہ صفوان بن عمرو حدیث ابی امامۃ لعلہ ان یکون اخا عبداللہ بن بصر۔ حضرت ابو اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہ اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جہنمی کو، دوزخی کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا۔ اس آیت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گرم گرم پانی، پیپ کا پانی اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو اسے وہ ناپسند کرے گا، اور جب تھوڑا سا بھی قریب کرے گا منہ اس کا جل جائے گا، بھن جائے گا، اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، اور جب پیے گا وہ پانی تو آنتیں کٹ جائیں گی، اس کو پینے پر مجبور کیا جائے گا۔ انتہائی گرم گرم پانی، کھولتا ہوا پانی اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا، اس کا چہرہ پورا جھلس جائے گا اور اس کے چہرے کی کھال نکل کر گر پڑے گی، اور اس پانی کو پینے کے لیے اسے مجبور کیا جائے گا۔ جب وہ گرم گرم پانی پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کر باہر آ جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی مقعد سے نکل جائیں گی، یعنی اجابت کی جگہ سے وہ آنتیں اس کی باہر نکل جائیں گی، خارج ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، جہنمیوں کو گرم پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر پانی مانگیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں مختلف قسم کی سزائیں دی جائے گی، انتہائی سخت معاملہ کیا جائے گا۔ جب شدت کی پیاس لگے گی بے چین ہو جائیں گے، وہیں یستغیثوا بماء، فریاد کریں گے، پانی طلب کریں گے۔ دنیا میں جس طرح پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتے تھے،
پانی طلب کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی کے ذریعے جو تلچھٹ کی طرح ہے. جس طرح تیل کے ڈبے میں نیچے جیسا ہوتا ہے، گدلا ہوتا ہے، انتہائی خراب ہوتا ہے، وہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو ایسا تیل کے تلچھٹ کے جیسا پانی ان کو دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو بھون دے گا. چہرے جھلس جائیں گے، جل جائیں گے. کیا ہی برا پانی ہے اور کیا ہی برا ساتھی ہے وہ. یہ امام بخاری نے بھی اسے اسی طرح عبید اللہ بن بصر سے روایت کی. عبید اللہ بن بصر صرف اسی حدیث کے ساتھ مشہور ہیں. صفوان بن عمر نے عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان سے بھی ایک دوسری حدیث روایت کی ہے. عبداللہ بن بصر کے بھائی اور بہن کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع حاصل ہے، یعنی دونوں صحابی ہیں. اور عبید اللہ بن بصر جن سے صفوان بن عمر نے ابو امامہ کی روایت بیان کی، شاید وہ عبداللہ بن بصر کے بھائی ہیں. بہرحال اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ جہنمیوں کے ساتھ جب سخت برتاؤ کیا جائے گا، ان کو سخت ترین عذاب دیے جائیں گے، تو پیاس کی شدت سے تڑپ اٹھیں گے اور پانی طلب کریں گے تو ان کو پینے کے لیے پیپ دیا جائے گا، جس کو وہ گھونٹ گھونٹ پئیں گے، پینے پر مجبور ہوں گے. وہ انتہائی گرم پانی جب ان کے لیے فرشتے پیش کریں گے پینے کے لیے، چمٹوں کے ذریعے قریب کیا جائے گا. صرف پانی ابھی پئیں گے بھی نہیں، صرف گرم پانی، کھولتا ہوا پانی جب قریب کیا جائے گا منہ کے تو پورا منہ جھلس جائے گا، جل جائے گا اور چہرے کی کھال نکل کر گر پڑے گی. اور پھر جب اس پانی کو وہ پئیں گے تو ان کے انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا وہ پانی، اور وہ انتڑیاں ان کے دبر کے ذریعے، اجابت کی جگہ کے ذریعے باہر نکل جائیں گے. حدیث نمبر 2687. اجابت کو ٹوائلٹ، ہاں ٹوائلٹ کی جگہ سے نکل جائیں گے انتڑیاں. حدیث نمبر 2687. حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ حدثنا رشدین بن سعد حدثنی عمرو بن الحارث عن دراج عن ابی الہیثم عن ابی سعید الخدری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کالمہل قال کعکر الزیت فاذا ثوب الیہ سقطت فروۃ وجهه فیہ وبهذا الاسناد عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لسرادق النار اربعۃ جدر کسف کل جدار مسیرۃ 40 سنۃ وبهذا الاسناد عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان دلوا من غساق يحراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد وفي رشدين بن سعد مقال. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل محل، یعنی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ یعنی جہنمیوں کا ذکر ہے کہ جہنمی اگر فریاد طلب کریں گے پانی کی، یعنی پانی مانگیں گے پیاس بجھانے کے لیے، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ان کی مدد کی جائے گی، ان کو پانی فراہم کیا جائے گا. لیکن کیسا ہوگا وہ پانی؟ صاف و شفاف نہیں ہوگا بلکہ محل کی طرح ہوگا، یعنی تیل کے تلچھٹ کی طرح. تیل جو نیچے جو جمع ہوتا ہے اس میں کچھ کچرا بھی جمع ہو جاتا ہے، ایسا پانی ہوگا جو انتہائی استعمال کے قابل نہیں ہوگا، ناقابل استعمال ہوگا. ایسا پانی ان کو پیش کیا جائے گا. محل سے مراد تیل کی تلچھٹ کے جیسا. اور جب اپنے منہ کے قریب کرے گا وہ پانی، یعنی جب وہ پانی جہنمی کے منہ کے قریب کیا جائے گا، اس کو پینے کے لیے پیش کیا جائے گا تو چہرے کی کھال اس میں گر پڑے گی. انتہائی کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، کہ ایسا گرم پانی ہوگا کہ صرف قریب کرتے ہی چہرے کی کھال نکل کر اپنی جگہ سے اس میں گر پڑے گی. اسی سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کا احاطہ 4 دیواریں کر رہی ہے. دوزخ کو 4 دیواریں گھیری ہوئی ہیں. دوزخ کے جو ڈیرے ہیں، پردے ہیں، وہ سب 4 دیواریں ہیں. اور ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت ہے. موٹائی مانے چوڑائی اس کی جو، ہاں موٹائی کا مطلب سمجھے چوڑائی، وہ دیوار کی جو چوڑائی ہے، موٹائی ہے، اس کا موٹاپن ہے. اتنی چوڑی اور اتنی موٹی دیوار ہے کہ ایک دیوار 40 سال کی مسافت کی اتنی بڑی ہے اس کی. اور اسی سند سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اگر جہنمیوں کے پیپ کا ایک ڈول دنیا میں بہایا جائے تو پوری دنیا میں بدبو پھیل جائے گی، پوری دنیا بدبودار ہو جائے گی. جہنمیوں کے پیپ کا صرف ایک ڈول، ایک بکیٹ اگر پیپ جہنمیوں کا دنیا میں انڈیل دیا جائے، دنیا میں بہا دیا جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے گی، اس پیپ کی بدبو سے بھر جائے گی.
ایسی انتہائی سخت ترین ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، پیپ بہتا رہے گا، خون بہتا رہے گا، اور وہی پیپ اور خون ان کو پینے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2688۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبۃ عن الاعمش عن مجاہد عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآیات اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان قطرة من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت علی اہل الدنیا معایشهم فکیف من یکون طعامه هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، تم اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں حالت اسلام ہی میں موت آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو کوئی بھی کما حق ہو اس حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارا بس چلے، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، اتنا تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اور تم مت مرو مگر اسلام کی حالت میں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پر ثابت قدم رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو، اور موت بھی آئے تو اسلام ہی کی حالت میں آئے۔ اس آیت کی تشریح کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زقوم کا جہنمیوں کو جو پلائی جائے گی کڑوا پانی اور انتہائی تیل کے تلچھٹ کی طرح، اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گر پڑے تو دنیا والوں کے لیے ان کی زندگی برباد کر دے گا۔ تو ان لوگوں کا کیا حل ہوگا جن کا یہی کھانا ہے، جن کا کھانا ہی یہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کو جو مختلف قسم کے عذاب دیے جائیں گے، پینے کے لیے پیش کیا جائے گا، شجر زقوم ہے وہاں پر، انتہائی کڑوا پانی ہے اس کا، اگر اس کا ایک قطرہ اگر دنیا میں بہا دیا جائے، دنیا میں گر جائے، ایک قطرہ بھی آ جائے تو دنیا والوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی اور تنگی میں پڑ جائے گی۔ تو صرف ایک قطرے کا یہ حال ہے، تو اب جن کا کھانا ہی یہی ہے، جن کو صبح شام یہی غذا فراہم کی جانے والی ہے، ان کا کیا حال ہوگا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جہنمیوں کے پیپ کا ایک ڈول، ایک بکیٹ اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے، اور زقوم کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو پورے دنیا والوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو جب خالی ایک خطرے کا یہ حال ہے، تو جن لوگوں کا صبح و شام یہی کھانا پینا ہے، ان کا کیا حال ہوگا، ان کے عذاب کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2659۔ باب ما جاء فی صفت طعام اہل النار۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا عاصم بن یوسف حدثنا قطبۃ بن عبد العزیز عن الاعمش عن شمر بن عطیہ عن شہر بن حوشب عن ام الدرداء عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلقى على اہل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيدفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيقولون ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قال فيقولون يا مالك ليقضي علينا رب قال فيجيبهم إنكم ماكثون قال الأعمش نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال فيجيبهم يخسأوا فيها ولا تكلمون قال فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل قال عبد الله بن عبد الرحمن والناس لا يرفعون هذا الحديث قال وإنما روي هذا الحديث عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قوله وليس بمرفوع وقطبۃ بن عبد العزیز هو ثقۃ عند اہل الحدیث۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو جہنمیوں کے کھانے کی صفت کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں پر بھوک ڈالی جائے گی، یعنی جہنمیوں کو بھوک لگے گی، انتہائی سخت بھوک لگے گی،
جن میں بس یہ ان عذابوں کے برابر ہوگی جن میں وہ مبتلا ہوں گے، یعنی جس قسم کے عذاب جہنمیوں کو دیے جا رہے ہوں گے ان تمام عذابوں کے برابر بھوک کا عذاب بھی ہوگا۔ انتہائی شدت کی بھوک لگے گی، چنانچہ وہ فریاد کریں گے، بھوک لگے گی تو کھانا طلب کریں گے تو انہیں ذریعہ کا کھانا دیا جائے گا۔ ذریعہ یعنی ایک کھانا ہے، غذا ہے جو جانور بھی نہیں کھاتے، جو جانور کے آگے بھی ڈالی جائے تو وہ نہیں کھاتے۔ اور کھانے کے دو وصف ہے۔ کھانا انسان اس لیے کھاتا ہے تاکہ اس کی بھوک مٹے اور اس سے وہ تندرست رہے، تو کھانے کی دونوں صفتوں کی بھی نفی کر دی گئی کہ وہ کھانا ایسا ہوگا جو جہنمیوں کو کھانا پیش کیا جائے گا، اس کے اندر نہ موٹا کرنے کی صفت ہوگی اور نہ ہی بھوک کو دور کرنے کی صفت ہوگی، دونوں وصف بھی اس کے نہیں ہوں گے۔ بہرحال انہیں کھانے کے لیے ذریعہ ایسی غذا جو جانور بھی نہیں کھاتے، وہ غذا جب ان کو دی جائے گی تو وہ کھانا کھائیں گے، کھانا مانگیں گے اور کھانا کھائیں گے تو انہیں کانٹے دار کھانا دیا جائے گا۔ جب وہ لوگ کھانا طلب کریں گے تو ان کو کانٹے والا کھانا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہیں یاد آئے گا، یعنی اب وہ کھانا حلق کے نیچے جب نہیں اترے گا، اٹک رہا ہوگا، ٹھسکا لگتا ہے جب دنیا میں انسان کو تو پانی پی کر کھانے کو نیچے اتارتا ہے، تو ان کو یاد آئے گا کہ ہم دنیا میں اگر کھانا اٹک جاتا حلق میں تو اس کو نیچے اتارنے کے لیے پانی پیتے تھے، تو پانی طلب کریں گے۔ چنانچہ وہ پانی مانگیں گے تو لوہے کے کانٹوں کے ساتھ، لوہے کے چمٹوں کے ساتھ گرم گرم پانی ان کی طرف کیا جائے گا، کیا جائے گا، دیا جائے گا، ان کو دیا جائے گا، ان کے حوالے کیا جائے گا۔ جب منہ کے قریب کریں گے، جب وہ پانی انتہائی گرم گرم کھولتا ہوا پانی ان کے منہ کے قریب ہوگا تو وہ منہ جھلس جائے گا، بھن جائے گا۔ جب پیٹ میں داخل ہوگا تو پیٹ کی ہر چیز کو کاٹ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو جہنمی کہیں گے کہ دربانوں کو بلاؤ، جہنم کے جو نگران کار ہیں ان کو بلاؤ۔ دربان کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول واضح معجزات لے کر نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ضرور لائے تھے، لیکن ہماری بدبختی کے ہم قبول نہیں کیے تھے، مانے نہیں تھے۔ دربان کہیں گے اچھا آپ پکارو، مگر کافروں کی پکار بیکار ہے، اب پکارنے سے، دعا کرنے سے، کچھ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں جب موقع تھا اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی تھی، انبیاء کو بھیجا تھا یاد دلانے کے لیے، اس کے باوجود تم نے انبیاء کے پیغام کو، رسولوں کے پیغام کو قبول نہیں کیا، نہیں مانا، اب اس کی سزا یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہیں گے جہنمی، مالک جہنم کے جو فرشتے ہیں، مقرر ہیں مالک، ان سے کہیں گے داروغہ جہنم کو پکارو۔ اچھا، پھر وہ پکاریں گے اے مالک، اے مالک، یعنی جہنمی فرشتے مالک سے کہیں گے، جو جہنم کے نگران کار ہے، کہ اپنے رب سے دعا کیجیے، آپ کہیے کہ ہمارا قصہ تمام کر دے، اب ہم کو جینے کی کوئی تمنا اور آرزو نہیں ہے، کم سے کم ہمارا کام تمام ہو جائے، ہم کو موت تو بھی آ جائے تو ہم اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مالک ان کو جواب دیں گے تم یوں ہی رہو گے، یعنی تم کو ایسے ہی رہنا ہے بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تم کو موت بھی نہیں آئے گی۔ انسان دنیا میں تکلیفوں کا سامنا کر کے، مصیبتوں سے جب گزرتا ہے تو موت کی تمنا کرتا ہے کہ کم سے کم موت آ جائے تو مجھے ان آزمائشوں سے، ان تکلیفوں سے، ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جہنم میں یہ بھی صورت نہیں رہے گی کہ جہنمیوں کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، موت بھی نہیں آئے گی اور انہی تکلیفات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت اعمش فرماتے ہیں، مجھے خبر دی گئی ہے کہ ان کی پکار اور مالک فرشتے کے جواب دینے میں 1000 سال کا وقفہ ہوگا۔ جہنمی جب فریاد کریں گے، پکاریں گے مالک کو، جہنم کے داروغہ کو، تو ان کے پکارنے کے 1000 سال کے بعد مالک ان کو جواب دیں گے، اور پھر وہ 1000 سال آخرت کے ہوں گے، جی دنیا کے 1000 سال میں، جبکہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ جی، تو اب اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آخرت کا 1000 سال، جی، تو دنیا کے کتنے اربوں خربوں سال ہو گئے۔ اگر چونکہ حدیث میں تو نہیں آیا، ہم اس کی تعویل یا تشریح کیے بغیر اگر خالی دنیا کے 1000 سال بھی اگر مراد لیں تو بہت کافی لمبا عرصہ ہے وہ، 1000 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے، 1000 سال گزرنا۔ تو جہنمی جب فریاد کریں گے، پکاریں گے مالک کو،
جہنم کے داروغہ کو آواز دیں گے، فریاد کریں گے تو 1000 سال کے بعد ان کی فریاد سنیں گے مالک، 1000 سال کے بعد جواب دیں گے ان کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کہیں گے اپنے رب کو پکارو کیونکہ تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جہنمی جہنم میں جانے کے بعد اللہ کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ بھئی اب اللہ تعالیٰ کو ہی پکارو، اسی سے دعا کرو، اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ پس وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدقسمتی غالب آ گئی، ہماری بدبختی شقاوت ہم پر غالب آ گئی اور ہم سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس سے نجات دے، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی ہم کو ایک موقع دے، ہم دنیا میں جائیں گے، دوبارہ ہم کو دنیا میں جانے کا موقع عطا فرما، ہم تیری وحدانیت کا اقرار کریں گے، رسولوں پر ایمان لائیں گے، تیری بات مانیں گے، اطاعت کریں گے۔ اگر ہم پھر دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے، کفر میں مبتلا ہو گئے تو پھر سمجھو ہم ظالم ہیں، بے شک ہم ظالم قرار پائیں گے، ظلم و زیادتی کرنے والے ہم قرار پا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا دور ہو جاؤ اور اسی ذلت میں اور اسی ذلت کے ساتھ رہو اور مجھ سے بات بھی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سخت ناراضگی کے ساتھ فرمائے گا، ان کو جواب دے گا کہ دور ہو جاؤ، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، جب دنیا میں تم کو آگاہ کیا گیا تو نہیں مانے، اب تم بات بھی مت کرو مجھ سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایسا فرمائے گا تو اس وقت وہ ہر بھلائی سے نا امید ہو جائیں گے۔ جہنمیوں کو اب کوئی امید نہیں رہے گی، مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے اور چیخیں گے، حسرت اور افسوس کریں گے، واویلا مچائیں گے، لیکن وہاں کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ موت آنے سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، عبادتوں میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کا تدارک کرنا چاہیے، تلافی کرنا چاہیے۔ تدارک اور تلافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادتوں میں کوتاہی ہوئی ہے، فرائض چھوٹ گئے تھے تو ان فرائض کو ادا کرنا چاہیے۔ جیسے نمازوں کا معاملہ ہے، فرض عین ہے، ہر فرد پر فرض ہے، جتنی نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان کا اندازہ کر کے ان تمام نمازوں کی قضا کرنا بھی لازم ہے۔ ایسے ہی روزے ہیں رمضان کے، زکوٰۃ بھی اس کے ذمہ تھی، صاحب نصاب تھا، زکوٰۃ فرض تھی لیکن نہیں دیا تھا تو اس کا اندازہ کر کے اس کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے مومن کو دنیا میں ہی، موت آنے سے پہلے اس کے لیے اچھا موقع ہے، وہ اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو، جنت کا سوال کرے، جنت طلب کرے اور دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور عبادت صرف خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، جنت کی طلب میں یا جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے نہیں۔ اگرچہ کہ اجازت ہے شریعت میں، اگرچہ کہ اجازت ہے لیکن ان سے بڑھ کر درجہ ان کا ہے جو خالص اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مرضی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض اولیاء کرام سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر جنت اور دوزخ نہ بھی پیدا فرماتا تو وہ عبادت کے لائق اور عبادت کا مستحق ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں مفتی صاحب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جی اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا یہی سب سے بڑا عمل ہے، جی اس سے بڑا کوئی اور عمل نہیں۔ ہاں، بندے کو اگر اللہ کی تھوڑی سی بھی خوشنودی حاصل ہو جائے تو یہ ہر چیز سے بڑی ہے، کیونکہ اللہ جس سے راضی ہے پوری دنیا اس سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ایک حدیث شریف گزری، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے اور لمبی چوڑی نصیحت مت فرمائیے، مختصر سی بات آپ تحریر کر کے بھیجیے، خط میں لکھیے مجھے نصیحت۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک انتہائی جامع بات آپ نے ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی مول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں بھی تباہ کر لی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے جتنے کام ہیں سب بنا دیتا، کو پورا کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جی یہ کتنی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ کی خوشنودی ہی اصل چیز ہے، اور صحابہ کرام کے جو فضائل اور مناقب ہیں، مراتب ہیں، سب سے اہم تو ان کے پاس سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک نصیب ہوا، آپ کی صحبت نصیب ہوئی، اور دن رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر نور سے مشرف ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی سند عطا فرمائی کہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔
بندہ 1000 مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ بھی کہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اللہ ایک مرتبہ فرما دے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ اس بندے کی نجات اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل حل فرمائے اور جہنم کی سختیوں سے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ اور مأمون رکھے۔ اے مولا، جامعہ انواریہ جو ان دنوں مسائل کا شکار ہے اور پریشانیوں کے مرحلے سے گزر رہا ہے، ہر مرحلے میں اس کو پریشانی سے اور مصیبت سے اور مسائل سے چھٹکارا عطا فرما، اور دن دنی رات چوگنی جامعہ انواریہ کو ترقی عطا فرما، اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث شریفہ کی ترویج و اشاعت اور لوگوں تک پہنچانے کا جو کام انجام دیا جا رہا ہے، مولا اس کو قبول فرما، آمین، اور اس میں دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، آمین، تمام مسائل حل فرما، آمین، اور اس کار خیر کا اہتمام کرنے والوں کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، آمین، صحت و عافیت سے رکھ، آمین، دنیا اور آخرت میں سرفرازیاں عطا فرما، اور دنیا میں عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔